الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانه وأتم برهانه وجل ذكره وعز اسمه کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والصلاۃ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ابتداءً درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بہت بڑے صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم، جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا، یعنی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ تو جو پاس حاضرین بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کو دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر آپ نے
تعظیم کیوں کی ہے؟ تو جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، فضول باتوں سے بچتے ہوئے، فضول گوئی سے بچتے ہوئے، فضول وقت ضائع کرنے سے بچتے ہوئے اپنا زیادہ وقت درود و سلام پڑھنے میں گزارنا چاہیے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا، یعنی اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمہ لفظ شعبان کے 5 حروف کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی احسان ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، یعنی عاشقان رسول اس ماہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آ جاتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے،
تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد جاری کرنا ہوتی اس پر حد جاری کرتے، اور بقیہ میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، تو یوں ماہ رمضان سے قبل ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ صحابہ کرام فارغ کر لیتے تھے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا معمول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اب جو موجودہ مسلمانوں کا جذبہ ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج کے جو مسلمان ہیں ان کو زیادہ تر مال جو ہے وہ حاصل کرنے کا شوق ہے، تو پہلے کے جو مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والے لوگ جن کے دل میں دنیا رچی بسی ہے، وہ ماہ رمضان میں اپنی چیزوں کا جو ریٹ ہے وہ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان جب آتا ہے تو ہر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، ہر چیز ہی مہنگی کر دی جاتی ہے۔ کیا پھل ہے، کیا فروٹ ہے، کیا سبزیاں ہیں، کیا دالیں ہیں، تمام اشیاء۔ تو 100 کروڑ افسوس خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اے خاصائے خاصان رسول، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو اس کی برکات ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق ہم دنیا میں ہیں ہی مسافر۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ جو شعر ہے وہ اس ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے دنیا
مسافر خانہ ایتھے ایک آوے ایک جاوے کی دی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیر لاوے کی دی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیر لاوے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ مہینہ وہ شعبان المعظم تھا، اس لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، تو لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں آپ سب کہ آپ کی روح اس حالت میں قفس انصری سے پرواز کرے کہ آپ روزے سے ہوں؟ کیوں جی، آپ سب کو پسند ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حال میں آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہو؟ کیوں جی، پسند ہے کہ نہیں؟ کس کس کو پسند ہے؟ یہ ہاتھ کھڑا کریں کہ میری روح جسم سے نکلے اور میں روزے سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں اور روزے سے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، جب انہیں پسند ہے تو پھر ہم تو حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو اس چیز کو پسند کرنا ہے، کیونکہ حضور کی پسند ہی ہماری پسند ہے، حضور کی پسند ہی ہماری پسند ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، دو جہاں نہیں بلکہ کروڑوں جہاں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا،
نہ بس ایک جہاں بلکہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ابھی میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کہ یا رسول اللہ یہ کروڑوں جہاں بھی آپ کے نام پر قربان کر دوں۔ مل کر کو حضرت سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے، تو فرماتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو زیادہ پسند ہے شعبان کے روزے رکھنا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین، اللہ جل جلالہ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے، میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، اور میں دنیا سے جب جاؤں تو اس حال میں کہ میں روزے سے۔ اور بخاری شریف میں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے اس مہینے میں، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اپنی استطاعت، جتنی کسی میں طاقت ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے میں طاقت ہے وہ 10 دنوں کے روزے رکھ لے گا، ایک بندے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 20 دنوں کے روزے رکھ لے گا، ایک بندے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 30 دنوں کے روزے رکھ لے گا۔ اچھا یہ مہینہ ختم ہوا، اگلا مہینہ کون سا آیا؟ بولو کون سا آیا؟ اور رمضان کے روزے تو فرض ہے، رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہے۔ اب جس نے اس مہینے میں 10 دن روزے رکھے یا 20 دن رکھے یا 30 دن رکھے، تو اب اس کی ایک عادت بن گئی، اس کی کیا بن گئی؟ عادت بن گئی۔ اب جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو اس نے رمضان کے روزے رکھنے آسانی کے ساتھ شروع کر دیے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، وہ پہلے سے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ ایک عادت بنائی جا رہی ہے نیکیاں کرانے کے لیے، نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے، نیکیوں پر کمر بستہ ہونے کے لیے، گویا کہ عادت بن جائے گی کہ شعبان میں اگر تہجد پڑھتا ہوگا نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے سب کی؟ ذرا مل کر گئے سبحان اللہ۔ شعبان میں اگر تہجد پڑھتا ہوگا تو رمضان میں بھی تہجد پڑھنا آسان، رمضان میں بھی تہجد پڑھنا، شعبان میں اگر نماز پنجگانہ پڑھتا ہوگا تو رمضان میں اس کی عادت بنی ہوگی، رمضان میں نماز پڑھے، اور ایسی عادت بن جائے گی کہ پھر انشاءاللہ عادت چھوٹے گی نہیں مرتے دم تک۔ شعبان میں اگر روزے رکھ رہا ہے نفلی، کیونکہ یہ نفلی روزے، تو پھر رمضان میں اس کی
عادت برقرار رہے گی اور وہ دل و جان سے رمضان کو خوش آمدید کہے کہ اللہ کا مبارک مہینہ رمضان آیا، اور پھر اس میں وہ خوش ہو کے رمضان کے روزے رکھے گا۔ اس کی مثال ابھی آپ کو سمجھ لگتا ہے نہیں یاری، میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اس کے والد صاحب نے اس کو نماز پہ لگانا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کو گھر میں نماز پڑھانا شروع کی۔ اس کے بعد پھر جب اس کی عمر 7 سال کی ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ فرمایا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھو، یعنی مار سے مراد ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ نہیں کہ سوٹی لے کے اس کے پیچھے چڑھ جاؤ، ایسی بات نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سرزنش۔ تو فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سختی کر کے نماز پڑھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو بچے کو آپ نے 7 سال سے نماز پڑھانی شروع کی ہے، گھر کے اندر اس کا ایک ماحول بنایا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ پہلے نماز پڑھی، بہن بھائیوں کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو مسجد میں لے آئے، اس کی نماز بنی ہوئی، اس کی عادت بنی ہوئی ہے نماز کی۔ ایک دن بچہ والد صاحب سے خود کہہ رہا ہے ابو جی اذان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھنے جانا۔ بولو سبحان اللہ یار، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، کون سی اذان ہو رہی ہے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اذان اس کے کانوں میں پڑی، بچہ پہلے اٹھ گیا ہے والدین سے، اور ابو جی کو کہتا ہے ابو جی نماز پڑھنے نہیں جانی، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ، جس کو 7 سال سے 6 سال سے آپ نے عادت ڈالنا شروع کی ہے، اب 10 سال میں اس کی عادت بنی ہے کہ نہیں بنی؟ تو یوں ہی اس چیز کو سمجھو کہ جو ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں روزے رکھتا آ رہا ہے، نمازیں پڑھتا آ رہا ہے، اللہ کی عبادت کرتے چلا آ رہا ہے، تو رمضان میں اس کی عادت خود بخود بن جائے۔ اس کا فلسفہ نفلی روزوں کے رکھوانے کا، رکھنے کا یہی ہے، جو فلسفہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اس کی عادت بن جائے گی۔ تو حضرات محترم، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزہ نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا۔ اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل اور کرم نہیں روکتا، اپنی رحمت نہیں روکتا، برکتیں نہیں رکتی کہ جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اس وقت تک اللہ کا فضل اور رحم، کرم، برکتیں، نوازشیں، عنایتیں، اکرام اس بندے اور بندی پر ہوتی رہتی ہیں، مسلمانوں پر ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ بڑا ہی برکت والا، رحمتوں والا، فضل والا، کرم والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں بہت ساری برکتیں ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں نے جتنا آپ کے سامنے بیان کیا، اگر اسی پر ہی ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے بہت ہے۔ کافی احادیثیں ابھی میں اب تک آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک بھی میں نے آپ کو بتلا دیا احادیث کی روشنی میں، اور صحابہ کرام کا بھی معمول مبارک میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی جذبہ تھا کہ وہ اس ماہ مبارک میں ہر قسم کی فرصت سے فارغ ہو جاتے، مشغولیت سے فارغ ہو جاتے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، روزوں میں، ذکر و فکر میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان ختم ہوتا، رمضان کا چاند نظر آتا، تو بعض حضرات جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے۔
کہ ان کو پتہ تھا اللہ کا مبارک مہینہ رمضان آ گیا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان المعظم، اس برکت والے مہینے کے روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک آخری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کروں گا کہ خصوصاً اپنے جو بال بچے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کو بھی آپ نماز کا حکم دیں، ان کو بھی اچھائی کا حکم دیں، کیونکہ باپ کے لیے، والدین کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ، جو سب سے بڑی چیز اپنی اولاد کے لیے ہے وہ علم و ادب ہے۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو بھی نیکی کا حکم دیں، نیکی کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، ان کو اچھائی کا حکم دیں، اچھائی کی طرف لائیں، تاکہ وہ آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کی بعد بھی آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آپ نے فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا اس کا نامہ اعمال منقطع ہو گیا۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اس میں ایک چیز جو آپ نے بتلائی، فرمایا کہ وہ نیک اولاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولو، کیا ہے؟ نیک اولاد ہے کہ بندہ دنیا سے بھی چلا گیا لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اس کے لیے بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب جس کا بچہ اور بچی، اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کو رحم نہیں آئے گی؟ کہ اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی کہ جب چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس والد کے لیے اٹھیں گے، اس کے والدین کے لیے اٹھیں گے، تو کیا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ اس لیے اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، ان کو علم و ادب ضرور سکھائیں، ان کو بھلائی اور نیکی کی طرف لائیں، ان کو نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ان کو اچھائی کی طرف، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی طرف لائیں۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت، توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا مل کر محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت، میں اس کو اور آسان کر دوں۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ فرمایا اپنے نبی کی آل کی، گھر والوں کی بھی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا قرآن کا پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔